الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تشريفا وتحريما وتكريما مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين كلما دخل عليها زكريا المحراب كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وبلغنا ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین و ناظرین، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا. آج کی تفسیر عامری کی محفل بھی سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے نام ہے. آج کی شام بھی غریب نواز ہی کے نام. ویسے ہماری ہر رات انہی کے نام، ہماری ہر شام انہی کے نام، ہماری ہر صبح انہی کے نام، ہماری ہر دوپہر انہی کے نام. ہم ہند کے رہنے والے مسلمان اور خواجہ ہند کے راجہ بندگان خدا عقائد نصفی نام کی ایک کتاب ہے جس میں اہل سنت و جماعت کے عقائد درج ہیں کہ اہل سنت و جماعت کے کیا کیا عقیدے ہیں. حضرت عمر نصفی
علیہ الرحمہ نے وہ کتاب لکھی. اس کتاب میں ہم اہل سنت و جماعت کے عقائد لکھے ہوئے ہیں کہ فلاں فلاں عقائد اہل سنت و جماعت کے ہیں. اس کتاب میں حضرت عمر نصفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کرامات الاولیاء حق، اولیاء اللہ کی، اللہ کے ولیوں کی کرامات حق ہیں. اللہ والوں سے کرامات کا صدور ہوتا ہے، یہ ایک حق بات ہے. اللہ کے ولیوں سے کئی کرامات ظاہر ہوتی ہیں، اس بات میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. یہ ایک صداقت ہے، تاریخی صداقت ہے. ولیوں سے کرامت کا ظہور ہوتا ہے. حضرت اور یہ عمر نصفی نے کہی بات، کیسے کہی؟ اپنی طرف سے کہی نہیں، اللہ نے کہی. حضرت عمر نصفی نے اللہ کی کہی ہوئی بات کو نقل کیا، رسول اللہ نے فرمائی تو اسی بات کو، حضور کی بات کو انہوں نے نقل کیا اپنی کتاب عقائد نصفی میں کہ کرامات الاولیاء حق، اولیاء اللہ کی کرامات حق، یعنی غوث اعظم ولی ہیں، ان کی جو کرامات ہیں ان میں شک کی گنجائش نہیں. خواجہ اجمیری کی کرامات میں شک کی گنجائش نہیں، موسیٰ شاہ قادری کی کرامات میں شک کی گنجائش نہیں. جیسے دن کے دن ہونے میں شک کی گنجائش نہیں، رات کے رات ہونے میں شک کی گنجائش نہیں، مدراس کے مدراس ہونے میں شک کی گنجائش نہیں، ہندوستان کے ہندوستان ہونے میں کوئی کسی شک کی گنجائش نہیں، کسی مرد کے مرد ہونے میں کسی شک کی گنجائش نہیں. تو اللہ کے ولی کی کرامات میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. اور یہ کرامات کا سلسلہ جاری ہے، یہ کرامات کا سلسلہ جاری رہے گا. اللہ کے اولیاء کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. نبیوں کا سلسلہ مسدود ہو گیا، بند ہو گیا. لا نبی بعدی، لا رسول بعدی. نبی، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، حضور کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا. سب سے اچھا پیغمبر جب آ چکا، سب سے اعلیٰ پیغمبر جب آ چکا، سب سے عرفہ و اولا اور افضل پیغمبر جب آ چکا، تو اب کسی اور پیغمبر، کسی نئے پیغمبر کے آنے کی گنجائش کب باقی نہیں ہے. اسی لیے حضور نے اعلان فرما دیا کہ میرے آنے کے بعد میں سید الانبیاء ہوں، میں تاجدار انبیاء ہوں، میں افضل الانبیاء ہوں، میں افضل خلق اللہ ہوں، اللہ کی تمام مخلوقات میں افضل و اعلیٰ، اللہ کے دست قدرت کا سب سے اعلیٰ ترین شاہکار ہوں میں. اب میرے آنے کے بعد کسی نبی کے آنے کی گنجائش نہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم انبیاء کے سلسلے کی آخری کڑی ہیں. آپ آخری نبی ہیں، اور آپ کو آخری نبی، آپ کو آخری رسول ماننا شرط ایمان ہے. جو حضور کو آخری نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. حضور کی بعثت کے بعد اب کسی نبی کی بعثت کا امکان نہیں رہا. تو انبیاء کا سلسلہ بند ہو گیا، اولیاء کا سلسلہ جاری رہے گا. اور اولیاء سے کرامات کا صدور ہوتا ہے، یعنی ایسے کام ان سے ظاہر ہوتے ہیں جو عام آدمی نہیں کر سکتا. ہوا میں اڑنا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہزاروں لوگ دیکھ رہے تھے، اور حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا میں آپ نے پرواز کی، ہوا میں اڑے غوث اعظم، اور نیچے آپ کے معتقدین مریدین کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر تھا. ہزاروں لوگوں نے دیکھا کہ غوث اعظم اڑ رہے ہیں، ہوا میں اڑ رہے ہیں. یہ ہوا میں اڑنا
یہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں، نہیں اٹھ سکتے ہم، نہیں غوث اعظم مڑ کے بتاتے ہیں کہ میں عام آدمی نہیں ہوں، میں ولی اللہ ہوں، اور یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ کام عام آدمی کے بس کی بات نہیں، یہ عام آدمی نہیں کر سکتا، یہ ولی اللہ ہی کر سکتا ہے، اور میں جو اڑ رہا ہوں یہ میرا اڑنا ایک کرامت ہے۔ تو بندہ کہنے خدا قرآن سے کرامت، تفسیر عامری کی محفل ہے یہ، قرآن سے کرامت کا ثبوت۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقدس ماں، وہ کنواری پاک مریم، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا، وہ ولیہ تھی، نبی نہیں تھی، نبی کی ماں تھی لیکن نبی نہیں تھی، لیکن ولی تھی۔ مرد بھی ولی ہو سکتا ہے، عورت بھی ولی ہو سکتی ہے، مرد بھی ولی ہوا ہے، ہزاروں مرد اولیاء ہوئے ہیں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی امت میں، اور دیگر پیغمبروں کی امتوں میں بھی کئی انبیاء گزرے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی ہیں حضرت آصف بن برقیہ۔ یہ سب باتیں یاد رکھیں، میرا ایک ایک جملہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ حضرت آصف برقیہ، حضرت آصف، ان کے والد کا نام ہے برقیہ، ان کو کہتے ہیں آصف بن برقیہ، آصف برقیہ کے بیٹے، یا آصف برقیہ، یا آصف برقیہ، یعنی برقیہ کے بیٹے آصف۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے شاگرد ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے سے علم باطن حاصل کرنے والے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر ہیں حضرت آصف بن برقیہ، آصف برقیہ۔ انہوں نے کیا کیا؟ بس احیاء اشراحیہ ایک مرتبہ کہا، احیاء اشراحیہ، عبرانی زبان میں احیاء اشراحیہ کا معنی کیا ہے؟ یا حی یا قیوم، یہ اسم اعظم ہے، یا حی یا قیوم اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم کو پڑھنے کے بعد آدمی جو بھی دعا کرتا ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے حضرت آصف بن برقیہ نے صرف اتنا کہا، احیاء اشراحیہ، کہنا تھا کہ 2 مہینوں کی مسافت پر جو تخت تھا ملک سبا میں حضرت بلقیس کا، وہ تخت اتنے کہنے کے ساتھ ہی، احیاء اشراحیہ کہنے کے ساتھ ہی 2 مہینوں کی مسافت طے کر کے پلک جھپکنے کے اندر وہ تخت سلیمان علیہ السلام کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ صرف اتنا کہا، احیاء اشراحیہ، 2 مہینوں کی مسافت تخت نے طے کی، آ گیا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں، آپ کے سامنے آ گیا۔ یہ حضرت آصف بن برقیہ ولی تھے، امت سلیمان علیہ السلام کے ولی تھے، اور اس ولی کی کرامت تھی یہ کہ صرف اتنا کہا، احیاء اشراحیہ یا حی یا قیوم۔ کیوں کہا؟ تخت بلقیس کو پلک جھپکنے کے وقت کے اندر 2 مہینے کی مسافت سے بیت المقدس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں لائے، اس نیت سے کیا، وہ آ گیا تخت۔ یہ ان کی کرامت تھی، ولی کی کرامت ہوتی ہے۔ تو بندگان خدا
قرآن مجید میں حضرت مریم علیہ السلام، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہے، اور عورتوں میں صرف حضرت مریم ہی کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کا نام قرآن نے مینشن کیا ہے، اور کسی عورت کا نام قرآن میں نہیں، صرف ایک حضرت مریم ان کا نام ہے۔ تو یہ ولی تھی، نبی نہیں تھی، ولی تھی۔ ولی نبی کی ماں تھی، رسول کی ماں تھی، اولو العزم رسول، نبی ہیں، رسول ہیں، اولو العزم رسول ہیں۔ کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ تھی یہ مریم، مگر ولی تھی۔ اب ان سے کرامت کا صدور ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب، حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے رضی اللہ تعالی عنہ خالو ہیں، سگے خالو۔ حضرت مریم، ان کی والدہ ماجدہ کا نام ہے حنہ، ہے نون ہے حنہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا عیسائیوں میں حنہ نام کی خواتین ہوتی ہیں۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام ہے حنہ، اور حنہ جو ہیں ان کی بہن کا نام ہے ایلشبا۔ بہت سے مسلمان اپنی بچیوں، اپنے رشتہ دار خواتین کا نام رکھتے ہیں ایلشبا۔ یہ کون ہے ایلشبا؟ یہ ہیں حضرت حنہ، اور حضرت حنہ کی بہن اور حضرت مریم کی خالہ۔ ایلشبا کے شوہر ہیں حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ کے والد گرامی۔ تو حضرت مریم کے حضرت زکریا علیہ السلام کیا ہوئے؟ خالو ہوئے۔ خالو تم لوگوں کو معلوم نہیں، خالو خلئی صاحب، تم کو کیا معلوم؟ خلئی صاحب۔ ہاں، تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا آپ حضرت زکریا علیہ السلام۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کی کفالت کی، ان کے گارڈین بنے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت زکریا نے بیت المقدس میں ان کا جو عبادت کا کمرہ تھا جس میں وہ عبادت کرتے تھے، وہاں لا کے رکھ دیا۔ حضرت مریم اندر ہوتی، کمرے کے اندر ہوتی۔ محراب کسے کہتے ہیں؟ عبادت خانہ، عبادت کرنے کی جگہ۔ محراب کا ایک معنی تو آپ جانتے ہیں، وسط مسجد کو محراب کہتے ہیں۔ وسط مسجد کا بیچ کا حصہ، بالکل بیچ کا حصہ، یہ ہے محراب حقیقی۔ اصل محراب یہی ہے۔ اب یہ جو شکل بناتے ہیں محراب کی، سمجھتے ہیں آپ، وہ جو ہے محراب سوری ہے، محراب حقیقی نہیں۔ یہ محراب سوری جو ہے، یہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی۔ مروانی دور میں بنو امیہ میں مروانی بادشاہوں کا دور شروع ہوا۔ وہ اس دور میں، مروانی دور میں، یہ محراب بنی۔ خیر، تو بندگان خدا سے کر رہا تھا کہ محراب اسے بھی کہتے ہیں محراب، اصل محراب تو وسط مسجد ہے، اور محراب سوری جو ہے وہ ہے محراب، وہ بھی وسط مسجد میں ہوتی ہے۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، حضرت یہاں محراب سے مراد قرآن میں کلما دخل علیہا زکریا المحراب میں المحراب کا معنی ہے عبادت خانہ، عبادت کرنے کی جگہ۔ تو حضرت زکریا اپنے محراب میں، اپنے عبادت خانے میں حضرت مریم کو رکھتے اور باہر سے لاک کر کے چلے جاتے۔ اکیلی مریم،
کمرہ باہر سے لا کے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی حضرت زکریا اپنے عبادت خانے پر آتے اور دروازہ کھولتے عبادت خانے کا، اندر داخل ہوتے تو حضرت مریم نظر آتی ان کو، اور حضرت مریم کے سامنے جنت کے فروٹس ہوتے، جنت کے فروٹس، جنت سے آئے ہوئے، کسی بازار سے آئے ہوئے نہیں، کسی گلزار سے آئے ہوئے نہیں، کسی باغ سے آئے ہوئے پھول، باغ سے آئے ہوئے پھل نہیں، جنت کے پھل. اللہ اپنے ولیوں کی دنیا ہی کو جنت بنا، جنت کے پھل ان کے سامنے ہوتے. اور وہ جنت کے پھل، جنت کے پھلوں میں کو موسم کی ضرورت نہیں موجود ہونے کے لیے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ بعض پھل ایسے ہوتے ہیں کہ مخصوص موسم میں ہی ہوتے ہیں، بعض پھل ایسے ہیں کہ ہر موسم میں ملیں گے آپ کو. جیسے بنانا ہے، ہر موسم میں ملتے ہیں نا، ہاں، مگر بعض آم کا سیزن ہوتا ہے، موسم ہوتا ہے. سردیوں میں آم کہاں، دسمبر میں آم کہاں، اکتوبر میں آم کہاں. تو اکثر پھل جو ہیں وہ ان کے موسم ہوتے ہیں کہ فلاں پھل کا فلاں موسم، فلاں پھل کا فلاں موسم. لیکن حضرت زکریا کی، حضرت مریم کی یہ کرامت تھی کہ بند کمرے میں جنت کے پھل آ جاتے تھے. یہ کرامت، مریم ولیہ ہیں، اور ان کی کرامت یہ کہ جنت سے ان کے بند کمرے میں جنت کے پھل آ جاتے ہیں. اور وہ ان کی غذا جنت کے پھل اور بے موسم پھل. جس موسم کا وہ پھل نہیں ہوتا، وہ اس موسم میں وہ پھل ان کے سامنے ہوتا، کیونکہ وہ آتا تھا جنت سے. جنت کے پھلوں کو موسم کی احتیاج نہیں. تو بندگان خدا سے کر رہا تھا، یہ حضرت مریم کی کرامت تھی. تو اس واقعے سے ولی کی کرامت ثابت ہوتی ہے. اور دیگر واقعات بھی ہیں قرآن میں جن میں اولیاء کی کرامت ثابت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی زکریا علیہ السلام اپنے محراب، اپنی عبادت گاہ داخل ہوتے تو اندر مریم ہوتی، اور ان کے سامنے جنت کے پھل ہوتے، بے موسم پھل ہوتے. تو حضرت زکریا حضرت مریم سے پوچھتے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت زکریا کو معلوم نہیں ہے جنت کے پھل ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، معلوم ہے. بات سمجھ میں؟ یہ بات حضرت مریم کو معلوم ہو جائے اس لیے بتاتے تھے. اور مریم کو بھی معلوم تھا، مریم کا مقام بتانے کے لیے سوال کرتے تھے. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جب بھی اپنے عبادت خانے میں زکریا آتے